ادھر رام دلاری اور رامو خفیہ ٹھکانے سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے تو دوسری طرف اس وقت شیر خان اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ بند جیپ میں سوار شہر کے شمال مشرقی علاقے کی ایک ویران سی سڑک پر چلا جا رہا تھا اور دونوں جانب اور سامنے کی جانب ایک ایک درخت ایک ایک ٹبے کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ درخت کے نیچے چائے کی ایک دکان تھی، قریب ہی لاری کھڑی تھی، لاری کے کچھ مسافر وہاں چائے پی رہے تھے۔ شیر خان نے جیپ آہستہ کر دی۔ جب وہ چائے کی دکان کے قریب سے گزرے تو حسن علی نے کہا، سر اپنا ایک آدمی بیٹھا ہے۔ کہاں؟ اور شیر خان نے جیپ روک دی۔ حسن علی نے چائے کی دکان کی طرف اشارہ کیا۔ شیر خان نے دیکھا کہ چائے کی دکان کے باہر سبز چولا پہنے ایک فقیر زمین پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور چائے پیتے ہوئے لاری سے اترتے ہوئے مسافروں کو عقابی نگاہوں سے بھی دیکھ رہا تھا۔ حسن علی نے کہا، سر یہ بشیر حسین CID افسر ہے، اور شیر خان نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے حسن علی سے کہا، CO صاحب نے انٹیلیجنس چیف کو حشمت بی بی کی فوٹو کاپیاں تمام CID والوں کو دینے کا آرڈر کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک فوٹو ہو۔ تم جیپ میں ہی ٹھہرو، میں بشیر حسین سے جا کر معلوم کرتا ہوں۔ شیر خان نے جیپ ایک طرف کھڑی کر دی۔ وہ جیپ سے اتر کر دیہاتی حلیے میں ہی سیدھا فقیر درویش کے بحروب میں زمین پر بیٹھے بشیر حسین کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بشیر حسین نے دور ہی سے شیر خان کو پہچان لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ دہشت گرد عورت کی تلاش کی مہم پر نکلا ہوا ہے۔ شیر خان نے آہستہ سے کہا، بشیر حسین تمہارے پاس بھارتی عورت کی فوٹو ہے؟ بشیر حسین نے بڑی رازداری سے کہا، ایک کاپی موجود ہے، کیوں، کیا بات ہے سر؟ شیر خان بولا، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ CID آفیسر بشیر حسین نے دبی آواز میں کہا، سر میرے پاس ایک ہی کاپی ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شیر خان نے کہا، ہم آگے جا رہے ہیں، واپسی پر تمہیں فوٹو واپس کرتے جائیں گے۔ شیر خان نے واپس جیپ میں آ کر حسن علی کو حشمت عرف رام دلاری کی تصویر دکھائی اور کہا، یہ وہ عورت ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، اور جیپ آگے بڑھا دی۔ کچھ دور آگے گئے تو ان کے بائیں جانب اینٹوں کا ایک بھٹا تھا جو ویران پڑا تھا۔ بھٹے کے پیچھے بڑے درخت نظر آ رہے تھے۔ حسن علی نے کہا، سر وہ درخت جو نظر آ رہے ہیں یہ ٹہلی کے درختوں کا ذخیرہ ہے، اس کے پیچھے ایک اجاڑ میدان ہے، میرا خیال ہے اس ذخیرے میں چل کر دیکھنا چاہیے۔ شیر خان کو حسن علی کی تجویز پسند آئی اور اس نے گاڑی کو درختوں کے ذخیرے کی طرف موڑ دی۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ وہی درختوں کا ذخیرہ تھا جہاں سے 2-3 بار گزر کر رام دلاری آتی جاتی رہی تھی، اور اسی ذخیرے کے عقب میں جو اجاڑ میدان تھا اس کے آخری کنارے پر وہ پراسرار ویران تاریخی کھنڈر تھا جس کے نیچے بھارتی دہشت گردوں نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ ذخیرے کے کنارے پر پہنچ کر شیر خان نے جیپ روک دی اور حسن علی سے کہا، تم گاڑی میں ہی بیٹھو، میں اکیلا ذخیرے میں جاتا ہوں۔ ذخیرے کے اندر گاڑی کی گزرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، ساتھ ساتھ درخت کھڑے تھے، ان کے درمیان چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی۔ شیر خان دیہاتی لباس میں اس پگڈنڈی پر چل پڑا۔ وہ دائیں بائیں گہری نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ ذخیرے میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پگڈنڈی پر چلتے چلتے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں ذخیرے کے درختوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور آگے اجاڑ میدان شروع ہوتا ہے تو شیر خان کی نگاہ ایک بوڑھے پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے کپڑا بچھائے بیٹھا اس میں سوکھی شاخیں اور پتے وغیرہ جمع کر رہا تھا۔ شیر خان نے قریب جا کر بوڑھے کو سلام کیا۔ بوڑھے نے وعلیکم السلام کہہ کر شیر خان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ شیر خان اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے رام دلاری کی فوٹو نکال کر اس بوڑھے کو دکھائی اور پوچھا، بابا جی اس عورت کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ یہ ہماری رشتہ دار ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، گھر سے نکل گئی ہے، ہمیں اس کی تلاش ہے۔ بوڑھے نے تصویر کو غور سے دیکھا اور بولا، اس شکل کی عورت کو میں نے آج سویرے یہاں سے گزرتے دیکھا ہے۔ شیر خان نے جلدی سے پوچھا، وہ کس طرف گئی تھی؟ بوڑھے نے ویران میدان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس ریڈے میدان کی طرف گئی تھی، آگے پتہ نہیں مجھے کہاں چل گئی۔ شیر خان نے اٹھتے ہوئے بوڑھے کا شکریہ ادا کر کے اسے السلام علیکم کہا اور تیز تیز قدموں سے جیپ میں واپس آ گیا۔ اس نے حسن علی سے کہا، حسن علی تھوڑا سا کھوج مل گیا ہے، اور پھر جیپ سٹارٹ کر کے اسے ذخیرے سے ذرا آگے لے جا کر ایک طرف روک دیا اور حسن علی سے کہا، اپنی آدمیوں کو لے آؤ جلدی۔ حسن علی فوراً جیپ کے پیچھے چلا گیا۔ شیر خان وہیں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی پارٹی کے 4 مجاہد کمانڈو جو سارے کے سارے دیہاتی لباس میں تھے جیپ سے کود کر دوڑتے ہوئے اپنے کمانڈر شیر خان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ شیر خان نے کہا، سنو جوانوں، ہمیں ٹارگٹ کا سراغ مل گیا ہے، وہ یہاں سے قریب ہی ہے، تم میں سے ایک جوان جیپ میں ہی رہے گا اور ہمارے سگنل دینے پر موقع پر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ سگنل فاختہ کی آواز میں ہوگا، تم اس سے واقف ہو، میں اور حسن علی آگے آگے جائیں گے، تم 3 جوان بکھر کر ہمارے پیچھے پیچھے آؤ گے۔ اس کے فوراً بعد شیر خان اور حسن علی درختوں میں میدان کی طرف چلنے لگے۔ کچھ فاصلہ ڈال کر تینوں مجاہد کمانڈو بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ذخیرے میں سے نکلنے کے بعد سامنے ویران اجاڑ میدان تھا۔ حسن علی نے کہا، سر 1 سیکنڈ رکے۔ شیر خان وہیں رک گیا۔ انہیں رکتا دیکھ کر ان کے پیچھے کچھ فاصلہ ڈال کر آنے والے تینوں کمانڈو مجاہد بھی رک گئے۔ حسن علی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا، شیر خان بھی بیٹھ گیا۔ زمین کی مٹی بھربھری تھی اور اس پر جوتیوں کے نشان تھے۔ حسن علی بڑا ماہر کھوجی بھی تھا، اس نے پاؤں کے ایک نشان پر انگلی رکھ کر کہا، سر یہ کسی عورت کی جوتی کے نشان ہے، یہ سامنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرف دیکھیں۔
یہاں بھی اس عورت کی جوتیوں کے نشان ہیں، مگر ان کا رخ ذخیرے کی طرف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت میدان کی طرف سے آ کر ذخیرے میں داخل ہوئی تھی اور پھر اس جگہ سے ذخیرے میں سے نکل کر میدان کی طرف گئی تھی۔ حسن علی اٹھ کھڑا ہوا، شیر خان بھی کھڑا ہو گیا۔ حسن علی برابر جھک کر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ ساری اس عورت کی جوتیوں کے نشان یہ دیکھیں آگے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ وہی عورت ہو جس کی ہمیں تلاش ہے اور جو بقول بوڑھے آدمی کے دن کے وقت ادھر سے گزری تھی۔ شیر خان نے بھی جھک کر دیکھا، زمین پر جوتوں کے دوسرے نشان بھی تھے، مگر وہ نشان بڑی جوتیوں کے تھے۔ حسن علی نے کہا، عورت کی جوتیوں کے نشان چھوٹے ہیں، اور وہ عورت کی جوتیوں کے نشان کے ساتھ ساتھ میدان میں آگے بڑھنے لگی۔ انہیں آگے بڑھتا دیکھ کر ان کے پیچھے آنے والی کمانڈو پارٹی بھی آگے چل پڑی۔ میدان میں آنے کے بعد کمانڈو پارٹی کے تینوں جوان دائیں بائیں جانب اور زیادہ فاصلہ ڈال کر چل رہے تھے۔ دور سے دیکھنے پر یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ دیہاتی اپنی اپنی راہ چلتے اپنے اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ عورت کی جوتیوں کے نشان میدان میں برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آگے مٹی کا ایک ٹیلا آ گیا، وہاں سے جوتیوں کے نشان دائیں جانب مڑ گئے۔ کمانڈو پارٹی بھی اسی جانب مڑ گئی۔ ٹیلے سے نکل کر عورت کی جوتیوں کے نشان پھر سیدھے جانے لگے۔ یہاں آ کر شیر خان نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر درختوں کے درمیان ایک عمارت ابھری ہوئی ہے۔ اس نے حسن علی کو وہ عمارت دکھائی۔ وہی ویران تاریخی کھنڈر تھا جس کے تہخانے میں دہشت گردوں کا خفیہ اڈا تھا، اور جہاں سے تھوڑی دیر پہلے رام دلاری مسلمان عورت کا حلیہ بنا کر سفید برقع پہن کر اپنے دہشت گرد ساتھی رامو کے ساتھ نکلی تھی، اور جہاں اس وقت مکن دلال اور گنگو بیٹھے اپنا کام کر رہے۔ انہوں نے رات کو ریلوے پل کو اڑانے کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور زبردست دھماکہ خیز بم تیار کر کے اسے ایک پرانے تھیلے میں ڈال کر کونے میں رکھ دیا تھا، اور اب موم بتی کی روشنی میں ایک کاغذ پر بنے ہوئے پل کا نقشہ نکال کر دیکھ رہے تھے۔ مکن دلال کہہ رہا تھا، ہمیں اس گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ریلوے پل کے درمیان والے ستون کے پاس پہنچنا ہوگا۔ ٹھیک اس وقت شیر خان اور حسن علی اپنی کمانڈو پارٹی کے ساتھ عورت کی جوتیوں کے نشان کی رہنمائی میں ان دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ جس عورت کی جوتیوں کے نشان پر یہ پارٹی آگے بڑھ رہی تھی وہ بھارتی دہشت گرد رام دلاری ہی کی جوتیوں کے نشان تھے، جو سیدھے پرانے تاریخی کھنڈر کی طرف جا رہے تھے۔ کھنڈر سے 150-200 گز کے فاصلے پر آ کر شیر خان اور حسن علی بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے آنے والی تینوں کمانڈو بھی وہیں بیٹھ گئے۔ حسن علی نے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے کہا، سر، عورت کے پاؤں کے نشان سامنے والے کھنڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اسی عورت کے پاؤں کی جوتے کے نشان ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے۔ شیر خان نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سامنے کی طرف سے کھنڈر میں جانے کے بجائے اس دائیں پہلو سے ہو کر جائیں گے، اور دونوں اٹھ کر کھنڈر کے دائیں جانب سے ہو کر آگے بڑھے۔ وہ کھنڈر کے عقب میں آ گئے۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حسن علی نے جھک کر زمین کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، سر، یہ دیکھیں، اس عورت کے پاؤں کے نشان یہاں تک آ رہے ہیں اور وہاں سے آگے بائیں جانب کھنڈر کی طرف مڑ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عقب کی طرف سے کھنڈر میں داخل ہوئی ہوگی۔ شیر خان نے گہری نظر سے تاریخی کھنڈر کی شکستہ عمارت کو دیکھا جس پر صدیوں کی عصیبی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی انسان تو کیا پرندہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیر خان نے دھیمی آواز میں کہا، حسن علی، پستول نہیں اسٹین گنیں۔ اس کے فوراً بعد دونوں نے اپنے لمبے دیہاتی کرتوں کے نیچے سے اسٹین گنیں نکال لی اور ذرا پرے پرے ہٹ کر کھنڈر کی عقبی دیوار والی جھاڑیوں کی طرف بڑھی۔ ان کے پیچھے پیچھے آنے والے تینوں مجاہدین نے بھی اسلحہ نکال کر ہاتھوں میں لے لیا۔ جھاڑیوں کے پاس جا کر شیر خان اور حسن علی ایک بار پھر بیٹھ گئے۔ شیر خان نے سامنے اشارہ کیا۔ سامنے کھنڈر کی عقبی دیوار میں وہی شگاف نظر آ رہا تھا جس میں سے گزر کر رام دلاری اور دوسرے بھارتی دہشت گرد آتے جاتے تھے۔ یہاں شیر خان نے اپنا منہ پیچھے کی طرف کر کے فاختہ کی آواز میں ذخیرے کے کنارے جیپ میں بیٹھے ہوئے کمانڈو کو سگنل دیا۔ اس کمانڈو نے فاختہ کی آواز کے سگنل کو سنتے ہی جیپ سٹارٹ کی اور اسے آہستہ آہستہ چلاتا ویران میدان میں آگے بڑھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی پارٹی اپنی کمانڈر کے ساتھ میدان میں کس طرف گئی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی پارٹی ٹارگٹ پر پہنچ گئی ہے، اور اب اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اسٹین گنوں کی میگزین اور دیسی بموں کا تھیلا لے کر ٹارگٹ پر پہنچ جائے اور پارٹی کو ایمونیشن اور ہینڈ گرنیڈ پہنچائے۔ اس کی وہاں کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ٹارگٹ پر دشمن کی کتنی نفری چھپی ہوئی ہے۔ اس وقت شیر خان اور حسن علی اپنی کمانڈو پارٹی کے ساتھ دبے پاؤں کھنڈر کی دیوار کے شگاف میں سے گزر کر تاریخی عمارت کے صحن میں پہنچ چکے تھے۔ صحن میں چند قدموں کے فاصلے پر ایک اور پرانی شکستہ دیوار کھڑی تھی جس کے آگے بہت گھنی جھاڑیاں تھیں۔ اب کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ شیر خان نے ان جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھا۔ جھاڑیوں کے پاس جا کر اس نے جھاڑیوں کو ایک جگہ سے ہٹایا تو ٹوٹی ہوئی شاخیں اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ حسن علی نے بغیر آہٹ پیدا کیے اپنی طرف سے جھاڑی کو ہٹایا تو اس کے ہاتھ میں بھی بہت سی جھاڑیاں الگ ہو کر آ گئیں۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہاں دوسری جگہ سے جھاڑیاں کاٹ کر لائی گئی ہیں اور کسی خاص جگہ کو چھپانے کے لیے وہاں ڈالی گئی ہیں۔ شیر خان اور حسن علی نے کچھ اور جھاڑیاں وہاں سے ہٹائیں تو ایک زینہ دکھائی دیا جو نیچے جاتا تھا۔ شیر خان نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے والی تینوں کمانڈوز کو قریب بلا لیا۔ تینوں کمانڈو جھک کر دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے جھاڑی کے پاس پوزیشنیں سنبھال لی۔ شیر خان نے زینے کے اوپر جھک کر کان لگا دیے۔ نیچے سے دو دہشت گردوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔
شیر خان نے حسن علی کو اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے دکھائیں اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ چوتھا کمانڈو اس وقت کھنڈر کے صحن میں آ کر ایک طرف پوزیشن لے کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پاس ہینڈ گرنیڈ بھی تھے اور لکڑی کے چھوٹے باکس میں میگزین بھی تھا۔ وہ اپنے سامنے کمانڈر شیر خان اور حسن علی کو تہہ خانے میں اترتے اور تہہ خانے کے باہر دونوں جانب اپنے تینوں جوانوں کو پوزیشن میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ شیر خان بڑی احتیاط کے ساتھ زینے پر پاؤں رکھ کر نیچے اتر رہا تھا۔ حسن علی اس طرح پیچھے تھا کہ اس نے اسٹین گن کا رخ شیر خان کے کندھے کے اوپر سے سامنے کی جانب کیا ہوا تھا۔ آدھا زینہ دبے دبے پاؤں کے ساتھ اترنے کے بعد باقی کی سیڑھیاں طوفان کی طرح تیزی سے اترنے کے بعد شیر خان اور حسن علی اسٹین گن تان کر ایک دم تہہ خانے میں آ گئے اور شیر خان نے چلا کر کہا، ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس وقت دہشت گرد گنگو اور ان کا سرغنہ مکندلال اپنی اپنی اسٹین گنیں گھٹنوں پر رکھے دری پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں کو کسی کے جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی، انہوں نے اسی وقت اپنی گنیں اٹھا کر ان کا رخ زینے کی طرف کر دیا اور پھر جوں ہی شیر خان اور حسن علی ان کے سامنے آئے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں کمانڈو اس اچانک حملے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بھارتی دہشت گرد انہیں دیکھتے ہی فائر کھول دیں گے۔ چنانچہ دونوں دہشت گردوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں دیکھتے ہی دونوں کمانڈو ایک سیکنڈ میں نیچے جھک گئے تھے۔ اصل میں شیر خان ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا کہ ان سے مزید معلومات حاصل کی جا سکے، لیکن دشمن نے انہیں اس کی مہلت نہیں دی تھی۔ دونوں مجاہد دشمن کی فائرنگ کی زد میں تھے، اگر وہ جوابی فائر نہیں کرتے تو ان کی موت یقینی تھی۔ یہ بالکل آمنے سامنے کا مقابلہ تھا۔ چنانچہ نیچے جھکتے ہی شیر خان اور حسن علی نے ایک ساتھ فائر کھول دیا اور ان کی اسٹین گنوں کے اوپر تلے 6-7 بریسٹ دہشت گرد گنگو اور مکندلال کے سینے اور پیٹ میں سے گزر گئے۔ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ شیر خان نے اپنی اسٹین گن نیچے کرتے ہوئے افسوس کے ساتھ حسن علی سے کہا، دہشت گرد کو زندہ پکڑنے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسرے تینوں کمانڈو بھی سیڑھیوں پر سے چھلانگیں لگا کر اترتے ہوئے نیچے تہہ خانے میں آ گئے۔ حسن علی نے دہشت گردوں کی لاشوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ابھی زندہ ہو۔ اس نے اور شیر خان نے دہشت گردوں کی نبض دیکھی، دونوں مر چکے تھے۔ انہوں نے تہہ خانے کی تلاشی لی، کونے میں ایک تھیلا رکھا ہوا تھا۔ شیر خان نے بڑی احتیاط سے تھیلے کو کھولا، اس میں وہ بم تھا جسے آج رات ان دہشت گردوں نے شہر کے سب سے بڑے ریلوے پل کے ستون کے ساتھ لگا کر اسے ریموٹ سے اڑانا تھا۔ اس نے اپنے ایک جوان کو بم والا تھیلا دیتے ہوئے کہا، اسے بڑی احتیاط سے لے جا کر باہر جیب میں رکھ دو۔ مزید تلاشی کے بعد دوسری کوٹری میں سے بھیس بدلنے والا سامان، نقلی داڑیاں، ایک مسلمان عورتوں کے پہننے والا کالا برقع اور ایک ڈبے میں سے پاکستانی کرنسی کے 1000، 500 اور 100 کے بہت سے نوٹ ملے۔ کچھ پستول، 4 اسٹین گنیں بھی ملی۔ یہ سارا سامان باہر کھڑی جیپ میں رکھ دیا گیا۔ شیر خان کہنے لگا، افسوس کہ ہمیں وہ عورت نہیں مل سکی جس نے اپنے ساتھی دہشت گرد کو زہریلا انجیکشن لگا کر ہلاک کیا تھا اور جو حشمت بی بی کے بہروپ نے ہمیں بے وقوف بناتی رہی تھی۔ حسن علی کہنے لگا، اس کی جوتیوں کے نشان تو اسی تہہ خانے کی طرف آئے تھے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں سے جا چکی ہو۔ ایسا ہی لگتا ہے، شیر خان نے کہا۔ دونوں دہشت گردوں گنگو اور مکندلال کی لاشیں بھی الگ الگ چادروں میں لپیٹ کر جیپ میں ڈال دی گئی تھی۔ شیر خان نے تہہ خانے میں اترنے والے زینے کو اسی طرح جھاڑیاں ڈال کر چھپا دیا اور یہ پارٹی واپس اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا۔ گل خان اپنی پارٹی کے ساتھ ناکام ہو کر واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر کمانڈنگ آفیسر کو اپنی رپورٹ دے چکا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد شیر خان اور حسن علی دہشت گردوں کی لاشیں اور وہاں سے برآمد ہونے والا اسلحہ اور بم کا تھیلا لے کر پہنچ گئے۔ ان کے مشن کی کامیابی پر سی او صاحب نے انہیں مبارکباد دی اور حشمت بی بی عرف رام دلاری کے بارے میں پوچھا تو شیر خان بولا، سر مجھے 2 باتوں کا افسوس رہے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دونوں میں سے ایک دہشت گرد کو بھی زندہ نہیں پکڑ سکے، دوسری یہ کہ ہم اس مکار بھارتی دہشت گرد عورت کو بھی زندہ گرفتار نہیں کر سکے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ شاید وہ ہمارے سے پہلے ہی وہاں سے کہیں جا چکی تھی۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا، اگر وہ اسی شہر میں ہے تو ہماری انٹیلیجنس کے آدمیوں اور پولیس کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گی۔ ہم نے اس کی فوٹو کا اشتہار انعام کی رقم کے ساتھ اخبارات کے دفتر میں پہنچا دیا ہے۔ کل کے اخباروں میں یہ اشتہار اس عورت کی تصویر کے ساتھ چھپ جائے گا اور کہیں نہ کہیں سے وہ ضرور پکڑ لی جائے گی۔ سر یہ بھارتی دہشت گرد ہندو عورت ڈرا کی تربیت یافتہ لگتی ہے، بڑی عیار ہے، اخباروں میں اپنی فوٹو والا اشتہار دیکھنے کے بعد وہ ضرور برقع اوڑھ کر باہر نکلے گی۔ کمانڈنگ آفیسر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہم اس کا توڑ بھی ڈھونڈ لیں گے۔ پھر کچھ سوچ کر کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان سے کہا، تمہیں ایک کام کرنا ہے، پنڈی سے ہماری تنظیم کے چیف کا مجھے پیغام ملا ہے کہ وہ کسی بڑی اہم خفیہ رپورٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رپورٹ وہ نہ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں نہ فون پر بتا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود پنڈی جا کر چیف سے مل کر اس خفیہ رپورٹ کے بارے میں معلوم کرو۔ شیر خان نے کہا، ٹھیک ہے سر، میں آج صبح کی ریل کار سے راولپنڈی چلا جاتا ہوں۔ سی او نے کہا، کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے ہی جانا۔ اوکے سر، شیر خان نے کہا۔ کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان کو تاکید کی کہ اس کے بارے میں سوائے گل خان کے اور کسی سے کوئی ذکر نہ کرنا۔ شیر خان نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا سر، اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ رات کو گل خان بھی اس کے کمرے میں آ گیا۔ شیر خان نے اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ صبح کی ریل کار میں راولپنڈی جا رہا ہے
گل خان بولا میرا خیال ہے کوئی بے حد اہم رپورٹ ہے جس کے لیے چیف اتنی رازداری سے کام لے رہا ہے۔ شیر خان نے کہا یہ تو پنڈی جا کر معلوم ہوگا، بہرحال تم پیچھے ہوشیار رہنا اور خاص جگہوں کی نگرانی کرواتے رہنا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ دہشت گرد ہندو عورت ہماری نقل و حرکت کی جاسوسی کرنے ہمارے ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد چکر لگائیں، اور یاد رکھو اب چونکہ اس کی فوٹو اخباروں میں چھپ گئی ہے اس لیے وہ برقع اوڑھ کر آئے گی۔ اسے ہیڈ کوارٹر کا تو پتہ نہیں لیکن اس کے آس پاس کے علاقے سے واقف ہو گئی ہے۔ گل خان نے کہا ہم چکنے رہیں گے، تم فکر نہ کرو۔ دوسرے دن صبح کی ریل کار سے شیر خان راولپنڈی روانہ ہو گیا۔ ادھر رام دولاری اپنے دہشت گرد ساتھی رامو کے ساتھ سفید برقع اوڑھ کر کمانڈو تنظیم کی سرگرمیوں کا سراغ لگانے نکلی تو بھارتی دہشت گرد جس نے دیہاتی لباس پہن رکھا تھا اور جس کی مسلمانوں جیسی چھوٹی داڑھی بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں بالکل دیہات سے آئے ہوئے لگ رہے تھے۔ رام دولاری نے وہ علاقہ دیکھ رکھا تھا جہاں کسی جگہ کمانڈو تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ رام دولاری اسی علاقے میں ایک جگہ آ گئی اور انہوں نے رکشہ چھوڑ دی۔ یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی، دور دور ایک ہی جیسے کوارٹر بنے ہوئے تھے، ایک دو بازار بھی تھے، چند ایک دکانیں بھی تھیں۔ دونوں یوں ہی کسی نامعلوم شخص کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے۔ اصل میں وہ اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے، انہیں وہاں کوئی خاص مشتبہ شخص دکھائی نہ دیا تو رامو نے آہستہ سے کہا رام دولاری یہ علاقہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے پولیس کمانڈو کے CID والے بھی یہاں موجود ہوں، خواہ مخواہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ میرا خیال ہے کہ میں اکیلا ہی شام کے وقت آؤں گا۔ رام دولاری کو بھی احساس ہوا کہ کہیں وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ جائے اور ادھر ادھر چلنے پھرنے سے انہیں کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہیں سے وہ واپس اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ چوک میں آ کر وہ ایک اخبار والے کے کھوکے کے پاس رک کر کسی خالی رکشے کا انتظار کرنے لگے۔ اخبار فروش نے کچھ اخبار دکان کے آگے لٹکا رکھے تھے۔ اس روز تمام اخباروں میں رام دولاری کی فوٹو والا انعامی اشتہار چھپ چکا تھا۔ یہ اشتہار ہر اخبار کے پہلے صفحے پر شائع ہوا تھا۔ رامو کی یوں ہی دکان کے آگے لٹکے ہوئے اخبار پر نظر پڑ گئی۔ رام دولاری کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ ذرا آگے ہو کر اخبار کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ پولیس کی طرف سے دیا گیا اشتہار ہے اور اس پر رام دولاری کی فوٹو ہے۔ ان دہشت گردوں کو اردو زبان باقاعدہ سکھائی گئی تھی۔ رامو نے پڑھا اشتہار میں لکھا تھا کہ یہ عورت جو اپنا نام حشمت بی بی بتاتی ہے ایک خطرناک مفرور قیدی ہے، جو کوئی اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے گا اسے 50,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ رامو نے دولاری سے کہا یہاں سے نکل چلو۔ کیا بات ہے؟ رام دولاری نے برقعے کے اندر سے پوچھا۔ رامو نے دھیمی آواز میں کہا میں جو کہتا ہوں وہ کرو، آ جاؤ، اور وہ بازار میں دوسری طرف چل پڑا۔ رام دولاری اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دوسرے چوک میں آ کر اس نے رامو کے قریب ہو کر پوچھا کیا وہاں کوئی ہماری نگرانی کر رہا تھا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ آج کے اخباروں میں تمہاری فوٹو چھپی ہے اور تمہاری گرفتاری کے لیے پولیس نے 50,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اخبار پر چھپی ہوئی تمہاری فوٹو دیکھی ہے۔ رام دولاری نے حیران سے ہو کر کہا یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ رامو نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ تم نے برقع پہن رکھا ہے، ورنہ ہم دونوں اسی جگہ پکڑے گئے تھے۔ اب فوراً ہمیں اپنے اڈے پر پہنچنا چاہیے اور مکند لال کو اس اشتہار کے بارے میں بتانا چاہیے۔ انہوں نے ایک خالی رکشہ لیا اور اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں تاریخی کھنڈر کے تہہ خانے میں ان کا خفیہ اڈا تھا۔ ایک خاص علاقے میں آ کر انہوں نے ایک جگہ رکشہ چھوڑ دیا اور پیدل ہی چل پڑے۔ وہ احتیاط کے طور پر ٹہلی کے درختوں والے ذخیرے سے پر ایک پگڈنڈی پر چل رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر وہ مٹی کے ایک ٹیلے کے قریب پہنچ گئے جس کے تہہ خانے میں ان لوگوں نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ کھنڈر کے پاس آ کر وہ 1-2 منٹ کے لیے یوں بیٹھ گئے جیسے چلتے چلتے تھک گئے اور ذرا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران رامو نے ارد گرد نگاہ ڈال کر اچھی طرح سے تسلی کر لی کہ وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور دیوار کے شگاف میں سے گزر کر کھنڈر کے سین میں آ گئے۔ رام دولاری نے برقعے کا نقاب اٹھا دیا تھا۔ آگے کھنڈر کی پرانی دیوار آ گئی جہاں جھاڑیوں کے درمیان تہہ خانے کو جانے کا راستہ تھا۔ رامو نے اپنی ڈانگ سے جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹایا اور وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ نیچے اترنے سے پہلے رامو نے جھاڑیوں کو دوبارہ آگے کر دیا۔ رام دولاری سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں پہنچ گئی تھی۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا۔ اس نے رامو کو آواز دی رامو جلدی سے نیچے آؤ۔ رامو آخری 2-3 سیڑھیاں پھلانگ کر تہہ خانے میں آ گیا، کہنے لگا یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ مکند لال اور گنگو کہاں ہیں؟ رام دولاری نے ان دونوں کو آواز دی کہ شاید پچھلی کوٹری میں ہو۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو رامو بولا ٹھہرو میں موم بتی جلاتا ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ موم بتیاں دیوار کی تاک میں ہوتی ہیں۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا تاک کے پاس آیا اور ماچس جلا کر موم بتی روشن کر دی۔ موم بتی کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ چارپائی الٹی ہوئی تھی اور وہاں ایمونیشن اور اسلحہ وغیرہ غائب تھا۔ رام دولاری نے دوسری بڑی موم بتی بھی روشن کر دی۔ جب دوسری موم بتی روشن ہوئی تو تہہ خانے کے فرش پر اور دری پر انہیں جگہ جگہ خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آیا۔ رام دولاری نے گھبرا کر کہا رامو پولیس کمانڈو گنگو اور مکند لال کو ہلاک کر گئے ہیں، یہ دیکھو خون ہی خون ہے۔ رامو بھی خون دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا وہ ان کی لاشیں بھی لے گئے ہیں، یہاں سے بھاگو رام دولاری۔
رام دلاری نے ابھی تک برقع نہیں اتارا تھا۔ وہ اسی طرح رامو کے ساتھ تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ رامو بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ تہہ خانے سے نکلتے ہی وہ کھنڈر کے خفیہ دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ دروازہ انہوں نے پچھلی دیوار توڑ کر خود بنایا تھا۔ کھنڈر سے نکل کر وہ تیز تیز قدموں سے میدان کے دوسری طرف چلنے لگے۔ ادھر کچھ فاصلے پر کھیت اور ان کے پیچھے مکان نظر آ رہے تھے۔ وہ تیز تیز چلے جا رہے تھے۔ کھیتوں میں پہنچ کر رامو نے کہا، 1 منٹ ٹھہرو۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔